ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علی مقامہ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ اہل سنت سے مناظرے میں کہتے تھے نبی کی بیٹیاں 4 نہیں 1000 مانو، راضی تم سے ایک بھی نہیں گئی۔ میں یہاں ضرور ان کا ایک، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی وقف کی تھی بی بی کا حق پڑھنے میں، ساری زندگی صرف شہزادی کا حق پڑھا۔ ایک جگہ پہ مناظرہ کرنے کے لیے گئے، مناظرے کا موضوع ہی سیدہ کا حق تھا۔ ایک اہل سنت زمیندار اس مناظرے کا منصف تھا، اس نے فیصلہ کرنا تھا، وہ جج تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی عقل اور دانش لوگ اس سے فیصلے کرواتے تھے۔ قبلہ مبلغ اعظم بی بی کے حق میں دلائل دیتے رہے۔ نماز ظہر کے لیے اذان ہوئی، مخالف فرقے کا مولانا نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہ جو مناظرے کا منصف تھا وہ بھی اہل سنت، وہ اپنے مولانا کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی، اسے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ۔ مسجد سے باہر گیا، اس نے مسجد کا دروازہ بند کیا، اس نے اپنے مولانا کے سامنے بیٹھ کے کہا، اس نے کہا دیکھ، شیعہ کہتے تھے کہ نبی کی بیٹی دربار گئی، تو کہتا تھا نہیں گئی۔ انہوں نے بلا لیا ہے اپنا خطیب، اپنا عالم دین، وہ بیٹھا ہے کتابیں لے کے، مجھے تمہاری کتابوں کی سمجھ نہیں آ رہی، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب دے۔ اس نے کہا ہاں پوچھ کے، سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے صرف اتنا پتا نبی کی بیٹی دربار گئی تھی۔ شاید یہ جملہ کئی لوگوں کے عقیدے تبدیل کر دے۔ اس نے نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، اس نے کہا حق بنتا تھا، نہیں چھوڑ، گئی تھی۔ اس نے کہا نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، اس نے کہا چھوڑ، مجھے صرف اتنا پتا گئی تھی۔ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ وہ جگر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھا، رو کے لگا اب بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ وہ دیکھ کے کہنے لگا خالی آئی تھی۔ وہ رو کے کہنے لگا میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی دروازے پہ جائے اور اسے بتاؤ خالی بھیجو گے یا دے کے بھیجو گے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے۔ رو کے لگا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسے ہے؟ چلی جو گئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری بحث یہی ہے نا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، چھوڑ، یہ تو مانتے ہو چلی گئی تھی۔ جب چلی جو گئی تھی دے دیتے، کبھی کسی نے بیٹیاں بھی خالی بھیجی ہیں۔ روتا ہوا اٹھا، مسجد کا دروازہ کھولا، سامنے مولانا اسماعیل بیٹھے تھے، جا کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا مولانا اسماعیل معاف کیجئے، مجھے پتہ چل گیا نبی کی بیٹی خالی آئی۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل نے اٹھایا، گلے میں باہیں ڈال کے کہا، اس مولانا نے پھر بھی پوری بات نہیں بتائی، صرف خالی نہیں آئی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اتنا کہنا تھا، وہ رو کے گل گا مجھے بتا اس جاگیر کی قیمت کتنی تھی؟ اتنی قیمتی تھی کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا جاگیر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے، دربار میں کہا گیا تھا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ روتی روتی گر گئی، رو کے کہنے لگی چچا سلمہ ان سے کہہ دے صدیقۃ الکبریٰ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہو؟ ہم سے پوچھا کرو تم مر کیوں نہیں گئے؟ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر میری شہزادی کی جھک گئی۔ 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ میرا مالک وہ سانس میرا آخری ہو جب میں بی بی کے حق پہ پردہ ڈالوں، جب میں زندگی بچانے کے لیے بی بی کے حق پہ پردہ ڈالوں۔ میں نے سانسیں شہزادی سے اس گھر کی وکالت کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ جب زیادہ دیر ہو گئی رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں،
میں باپ کی زندگی میں آتی بابا لمحہ نہیں کھڑا ہونے دیتا تھا، میں دروازے پہ ہوتی منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، جب تک میں منبر پہ بیٹھی رہتی قریب کھڑے رہتے۔ چچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، اور میرے اہل سنت مہربانوں، یہ ہے نبی کا صحابی، جھکی ہوئی کمر تخت پہ گیا حاکم کے سامنے جا کے کہنے کا شرم کر، رسول کی بیٹی آئی ہے، میں منبر پہ ہوں، عزا خانہ بھی بی بی کا ہو، دل بھی بی بی کے ہوں، میں پھر بھی حیدرآباد والوں کو بی بی کی غربت نہ سناؤں۔ میرا مالک میرا شمار کبھی بھی امام حسین کے محبوں میں نہ کرے اگر میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے ڈالوں، میں تاریخ پڑھوں گا تمہاری آنکھوں کی آنسوؤں کے لیے۔ نبی کی بیٹی آئی ہے، یہ دیکھے گا کیوں آئی ہے؟ فرمایا حق لینے۔ کون سا؟ فرمایا فدق۔ جو اس نے جملہ کہا گھروں تک رونا، یہ دیکھے گا لگا نبی کی بیٹی سے پوچھ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں تو سمجھتا تھا یہ جملہ تم برداشت نہیں کرو گے۔ مباہلے کی گواہ سے پوچھا گیا بتا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اتنا کہنا تھا، میں غلط پڑھوں شہزادی معاف نہ کرے، میں بار بار قسمیں دے رہا ہوں تمہارے آنسوؤں کے لیے۔ جب اس نے کہا نا بی بی سے پوچھ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے، بی بی نے برقعے کے نیچے سے بابے کے ہاتھ کی لکھی تحریر نکالی، تحریر نکال کے سلمان کے ہاتھ پہ دی۔ سلمان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تحریر حاکم کے سامنے کی، حاکم نے تحریر پکڑ کے ہوا میں لہرائی، لہرا کے کہنے لگا زہرا سے پوچھ اس کا کوئی گواہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، تو رو نہیں سکا، اتنا کہنا تھا۔ حسن نے امامہ سر سے اتارا، حسین نے امامہ سر سے اتارا، اپنے امامے ہاتھوں میں رکھے، رو کے دے ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجلس کا رنگ تبدیل ہو گیا، یقیناً شہزادی کی آمد ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یقیناً شہزادی کی آمد ہے۔ مجلس کا گریہ بتا رہا ہے کہ مدینے والی بیوی آ چکی ہیں۔ حسن اور حسین نے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھے، فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ حیدرآباد والوں میں بار بار قسم دے رہا ہوں، مجھے اس بیوی کے حق کی قسم ہے، میں تمہارے آنسوؤں کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب حسن حسین نے گواہی دی، دربار کا نقشہ تبدیل ہوا، حاکم کے ہاتھ میں تحریر تھی، میں غلط پڑھوں بیوی معاف نہ کرے، معاش کہا شکن شکا، اس نے تحریر کو پاڑا، تحریر کو پھاڑنا تھا۔ نبی کی بیٹی دربار میں گر گئی، رو کے کہتی ہے بے شک حق نہ دے میرے بابے کی تحریر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اجازت ہے میں پڑھوں؟ برداشت کر سکو گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں؟ میں تمہارے ڈر سے جملے چھوڑ رہا ہوں۔ تحریر کے پرسے دربار میں آئے، تحریر کے پرسوں کا دربار میں آنا تھا۔ سیدہ روتی روتی زمین پہ بیٹھی، بی بی نے اپنی چادر میں تحریر کے پرزے ڈالنے شروع کیے، رو رو کے حسین کو دیکھ رہی تھی۔ حسین اماں کے قریب آئے، فرمایا اماں مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ فرمایا حسین جیسے آج میں نے تحریر چنی، کربلا میں کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی غازی، کبھی اصغر، اور تو زہرا کا بیٹا، اور تیری ماں مظلومہ، اور تو مظلوم۔ کر لو گے برداشت؟
मातमियों के चेहरों की रंगत तब्दील हो गई। सैयदा क्रिया कबूल करना, शहजादी ये रोने की आवाजें कबूल करना, बीबी हमसे राजी हो जाना, बीबी हम 1400 साल बाद भी तेरी गुर्बत में रो रहे हैं। तहरीर के पुरजे उठाए, सैयदा रोती हुई दरबार से वापस घर की जानब गई। घर सैयदा का पहुंचना था। शाम की मलका दरवाजे पे खड़ी थी। बीबी ने मां को आते हुए देखा। शायद तुम्हारा क्रिया बुलंद हुआ तो मैं यही नंबर छोड़ दूंगा, मातम की तैयारी करना, इससे ज्यादा रोने वाला जुमला नहीं होगा। जनाब सैयदा आलिया फातिह शाम ने देखा, माँ का चेहरा देखती है। अम्मा जब आप घर से गई थी, अम्मा सर के बाल काले थे, अम्मा कमर आपकी सीधी थी, अम्मा दरबार में क्या हुआ? बीबी ज़हरा ने ज़ैनब को सीने से लगाया, रोकेगा जो हालत में दरबार की देख आई हो ज़ैनब, मुझे यकीन हो गया है मैं सहाबी के दरबार गई थी, तू शराबी के दरबार जाएगी। मैं चादर लेके गई थी, तू बगैर चादर के जाएगी। ज़ैनब मैं खुले हाथों से गई थी, तू रसिया पहन के जाएगी। ज़ैनब मैं चंद घंटे खड़ी रही, तू कई घंटे रो रो के कहेगी मैं अली की बेटी, मैं ज़हरा की बेटी, मैं मोहम्मद की बेटी। मातमे हुस्न